جہیز کی حیثیت ایک قسم کے ہدیہ یا تحفے کی سی ہے، یعنی لڑکی کے والدین اپنی اولاد کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کے طور پر لڑکی کو کچھ سامان دیں تو درست ہے۔ اور اسلام میں جہیز کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ دلہن کے فوری یا وقتی ضرورت سے متعلق چند چیزیں اپنی حیثیت کے مطابق دے دی جائیں۔ یہ نہیں کہ اپنی حیثیت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں خواہ قرض لے کر ہو یا اور کسی طرح جہیز دینا ضروری سمجھا جائے۔ جہیز دینے کا فائدہ یہ ہے کہ لڑکی کو اپنی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ گھر میں اس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے اور اب وہ اس گھر سے جدا ہو رہی ہے، تو اب بھی گھر والے اس کی قدر و قیمت دل میں رکھتے ہیں۔ لیکن آج کل سماج میں جہیز کا مسئلہ ایک سنگین ترین صورت اختیار کیے ہوئے ہے اور روز بروز ایک لا علاج ناسور بنتا جا رہا ہے۔ ہزاروں معصوم بچیاں اس کی سنگینی سے متاثر ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین اپنی زندگی والدین کے گھر میں گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے والدین غریب ہوتے ہیں، وہ اسے جہیز نہیں دے سکتے اور جہیز کے بغیر کوئی لڑکا ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ لڑکا پہلے لڑکی کے والدین کی حیثیت کو دیکھتے ہیں اور ان سے طے کراتے ہیں کہ لڑکی کو جہیز میں کیا کچھ دیں گے۔ اس قسم کے جہیز کو کبھی بھی اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو ایک لعنت اور ذلت ہے جس نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جن والدین کے یہاں 3-4 لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے آرام سے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے جہیز کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنی رقم ہمارے معاشرے کا ایک عام آدمی اپنی زندگی میں نہیں بچا سکتا، جس کے نتیجے میں اسے اپنی جائیداد بیچنی پڑتی ہے، قرض لینا پڑتا ہے اور بعض مرتبہ تو لڑکی کی ماں اپنے زیور بیچنے پر بھی مجبور ہو جاتی ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ فلاں شوہر نے جہیز کم لانے یا سسرال کے مطالبات پورا نہ کرا سکنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، یا مجبور اور تنگ ہو کر دلہن نے خود کو جلا ڈالا۔ گویا خود سوزی، خودکشی اور غیر اخلاقی حرکات تک نوبت آ جانے کا اصل سبب یہ جہیز بنتا جا رہا ہے۔ آج کل معاشرہ جن مسائل سے دوچار اور جن مشکلات و مصائب کا شکار ہے، اس کا بنیادی سبب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کو نظر انداز کرنا ہے اور تعلیمات اسلام سے انحراف اور تکلفات کی زندگی اختیار کرنا ہے کہ شادی سے قبل جہیز کا لالچ رہتا ہے اور اس کے بعد تکلفات کی زندگی اختیار کرنا تہذیب اور کلچر سمجھا جاتا ہے۔ ہم آج کے حالات کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابلی مطالعہ کریں تو یقیناً ہم آج خود کو تعلیمات اسلام اور مذہبی بنیادی تقاضوں سے خود کو بہت فاصلے پر پائیں گے۔